ہم اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشنز کروائیں. میں ساری اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ 7 مہینے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایک یہ رجیم چینج سازش ہوئی، جو ہینڈلرز نے اور یہ سازشوں نے مل کے حکومت گرائی ہماری، میں یہ تب سے کہتا جا رہا ہوں کہ ان سے نہ سنبھالی جانی تھی، کیونکہ ان کا ماضی 30 سال سے تو یہ 2 خاندان ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر انہوں نے کچھ کرنا تھا تو 30 سال پہلے کر لیتے. ان کے دور میں تو بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا، ہندوستان بھی ہمارے سے آگے نکل گیا. اس سے پہلے ہم ان سب سے آگے تھے 90 کی دہائی تک. تو انہوں نے اگر کچھ کرنا ہوتا تو کر چکے ہوتے. تو ان کو جب جنہوں نے بھی لے کے آیا اور ہینڈلرز نے بٹھایا ہمارے اوپر، میں تو 7 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. میں نے معیشت کے اوپر بتایا کہ ان سے نہیں سنبھالی جائے گی، کیونکہ جو معیشت چھوڑ کے گئے تھے وہ تو پاکستان کو دیوالیہ نکال کے گئے تھے 2018 میں. تو اب انہوں نے کیسے ٹھیک کرنی تھی؟ جو ایک ملک کے معیشت کو تباہ کرے ہیں وہ ٹھیک تو نہیں کر سکتے. جو ملک کے ادارے تباہ کریں، دنیا کی تاریخ میں وہ جو ادارے تباہ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر سکتے. تو میں تو تب سے کہتا جا رہا تھا کہ ہم نے اتنی مشکلوں سے 17 سال کے بعد پاکستان کی جو معاشی ترقی تھی وہ 17 سال کے بعد بہترین چل رہی تھی. جو ہماری دولت میں ملک کے اضافہ ہو رہا تھا، یہ تو لکھا ہوا ہے. یہ کسی ایکسپرٹ سے بھی پوچھ لیں کہ یہ 17 سال کے بعد پاکستان کی معیشت اوپر جا رہی تھی. سب سے بڑی بات، اور آج فیصلہ آباد میں لوگ دیکھ رہے ہیں، جو انڈسٹری ہے، جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے، جس سے اصل میں ملک کی دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور روزگار بھی ملتا ہے، وہ تو شاید 50 سال میں سب سے تیزی سے 26% پہ بڑھ رہی تھی ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ، جو آج گر کے 0 پہ پہنچ گئی ہے. تو جب وہ ملک ترقی کر رہا تھا اور انہوں نے سازش کر کے گورنمنٹ گرائی، تو ہمیں تو پتا تھا کیا ہونا ہے. جو ہینڈلرز بیٹھے ہوئے تھے ہم ان کو بھی کہتے رہے یہ سمجھ جاؤ کہ جو آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا یہ فیل ہو گیا. آج قوم ساری سمجھتی ہے فیل ہو گیا، وہ ایکسپیریمنٹ فیل ہو گیا. بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی کوشش نہیں کی گئی کہ ہاں غلطی ہوگی ہم ٹھیک کر لیں اس کو. اور ٹھیک صرف ایک راستہ تھا جو میں 7 مہینے سے کہہ رہا ہوں، اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن. تو اس کے لیے یہ مارچ ہے. کوششیں کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر اس دلدل سے ملک کو نکالنے کے لیے، جدھر جو معیشت کا ہر شعبہ وہ نیچے چلا گیا ہے. ٹیکس کلیکشن وہ نیچے چلی گئی ہے، ایکسپورٹس وہ نیچے چلی گئی ہیں. بیرون ملک پاکستان جو ریمیٹنسز بھیجتے تھے، اور کھاریاں وہ شہر ہے جدھر سب سے زیادہ لوگ باہر جا کے کام کرتے ہیں، وہ جو پیسہ بھیجتے تھے، جو ریمیٹنس جس پہ پاکستان چل رہا تھا اور ہماری دور میں ریکارڈ ریمیٹنسز تھی، وہ نیچے جانی شروع ہو گئی ہیں. نیچے جانی شروع ہو جائیں تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اب ہم پیسہ کدھر سے لے کے آئیں گے قرضوں کی قسطیں واپس کرنے پہ. دیکھیں، جب ایک ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا تو وہ اپنے قرضوں کی قسطیں واپس کریں گے، کیونکہ قرضے تو وہیں کے وہیں ہیں، سود ان کے اوپر لگ رہا ہے، وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور اس حکومت نے آ کے 3 مہینے میں وہ قرضہ لیا ہے جو ہم نے 9 مہینے میں لیا تھا. اس 3 مہینے میں اس سے زیادہ قرضہ لیا ہے جو 9 مہینے میں ہم نے لیا تھا. تو قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے اوپر سود بھی دینا ہے، اور جو آمدنی جس سے قرضے واپس کرنے ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو ملک کا تو دیوالیہ نکلنا ہے. تو اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ میں کوئی آج معیشت کا ایکسپرٹ ہو، جو سیاست کا ایکسپرٹ ہو، جو ویسے کوئی دانشور ہو، میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایک مجھے آدمی بتا دے پاکستان میں جو آج یہ سمجھتا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کے بغیر ہم اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں. مجھے ایک آدمی بتا دے. اور مسئلہ پھنسا کدھر ہوا ہے؟ مسئلہ پھنسا ہوا ہے لندن میں. لندن میں کیا مسئلہ پھنسا ہوا ہے کہ جو لندن میں مفرور، جو سپریم کورٹ کی جے آئی ٹی کے بعد 2-2.5 سال کے بعد کنوکٹ ہوا ہے، سزا یافتہ ہے، جھوٹ بول کے جو باہر بھاگا ہوا ہے لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اب وہ فیصلہ کر رہا ہے. اور وہ فیصلہ یہ کر رہا ہے کہ الیکشن، کیونکہ الیکشن میں وہ ہار جائے گا اس لیے الیکشن نہیں کروانے.
وہ اپنی ذات کے لیے، اپنی کرپشن بچانے کے لیے میرے سے ڈر کے، اسے پتہ ہے کیونکہ الیکشن میں ہارنا ہے، لہذا وہ سارا ملک، آج ہمارا سارا ملک کے تباہ کر رہا ہے، تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اس کا سارا پیسہ باہر پڑا ہے، یعنی جو پیسہ پاکستان میں وہ کچھ نہیں، جو اس کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے 30 سال پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے۔ یہ جو ہدایبہ پیپر مل کے اندر جو ان کے منشی اور یہ جو موجودہ فورن منسٹر ہے، اس نے 164 کا بیان دیا ہوا ہے عدالت میں جا کے کہ میں نواز شریف کا چوری کا پیسہ ملک سے باہر بھجواتا تھا۔ وہ قاضی فیملی جدھر لندن میں بیٹھی تھی الفرڈ میں، ان کے بینک اکاؤنٹس دکھائے ہوئے ہیں اس نے کہ کن بینکوں میں پیسہ بھیجتا تھا، چوری کا پیسہ۔ یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، 22 سال پہلے کی۔ 25 اپریل 2000 کے اندر اس نے یہ 164 کا بیان لکھوایا ہوا ہے۔ سارا بیان پڑھ لیں، آپ کو پتا ہوگا تو کیسے یہ جو پاور میں تھا اس نے ملک کو کیسے لوٹ کے پیسہ باہر لے کے گیا۔ یہ جو لندن میں فلیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پیناما پیپرز کے اندر انکشاف ہوا تھا کہ یہ مریم نواز کے نام پہ نواز شریف نے فلیٹ لیے ہوئے ہیں 4 مہنگے مہنگے لندن کے علاقے میں۔ ادھر بیٹھ کے چوری کے پیسے کے فلیٹس پہ ایک مفرور اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو سارے کوئی نہ کوئی ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں۔ اسحاق ڈار کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں، نواز شریف کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں، شہباز شریف کا بیٹا وہ سلمان شہباز باہر بھاگا ہوا ہے، اس کا داماد باہر بھاگا ہوا ہے، اور شہباز شریف خود پھنسا ہوا ہے کیونکہ اس نے غلطی کیا کی، میں پھر سے لوگوں کو بتا دوں۔ اس نے برطانوی اخبار نے لکھا، ڈیلی میل نے، کہ اس نے کرپشن کیا ہے۔ اس نے ہمیں دکھانے کے لیے پاکستانیوں کو کہ میں نے نہیں کی، اس نے ان کے اوپر ہرجانہ کر دیا۔ اس نے بجائے ڈرنے کے، وہ ڈیلی میل نے باقاعدہ بتا دیا کہ تم نے یہ چیزیں تمہارے خاندان نے چوری کیا ہوا ہے۔ اس نے سمجھا کہ اچھا یہ جب آگے بڑھے، اس نے تو صرف شو کے لیے کیا تھا۔ وہ اب لندن میں کیس لگ گیا ہے، 2 دفعہ یہ گیا نہیں، اب تیسری دفعہ جج نے اس کو بلا لیا ہے، 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپے کا فائن ہو گیا اس کے اوپر۔ تو یہ بیٹھ کے جو کہ اب لندن کے اندر اس نے ڈیلی میل میں باقاعدہ بتایا کہ انہوں نے کس طرح کی کرپشن کی ہے۔ یہ لوگ اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کون بنے گا۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں کوئی دیانتداری سے آج تک فیصلہ نہیں کیا، ایک آدمی میرٹ پہ نہیں رکھا، ان کے خاندان سب سے پہلے آتا ہے پھر میرٹ آتی ہے۔ انہوں نے وہ لوگوں کو اوپر لے کے آئے ہیں آج تک جن کو یہ رشوت دے سکیں، جن کو منہ بند کروا سکیں۔ عہدوں کے اوپر دیکھیں، بڑے بڑے عہدوں کے اوپر یہ کون بٹھاتے ہیں؟ میرٹ پہ نہیں لوگ آتے ہیں، جنہوں نے میرٹ پہ کوئی کام ہی نہیں کیا، اور مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ ہمارے چوری کا پیسہ بچے گا کیسے، اور چوری ہم کریں گے تو روکے گا کون کیسے، وہ لوگ بٹھاتے ہیں۔ اب یہ پاکستان کے آرمی چیف کا فیصلہ کر رہا ہے لندن میں بیٹھ کے، اور یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ کیونکہ الیکشن ہم جیت نہیں سکتے لہذا ہم نے الیکشن نہیں کروانا، باہر میں جائے پاکستان، ملک کی معیشت نیچے جائے، جو بھی ملک ہو جائے، ان کو کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے، پیسے اس کے لندن میں ہیں، جب مشکل پڑتی ہے لندن بھاگ جاتا ہے، ساری فیملی لندن بھاگ جاتی ہے۔ ان کے لیے سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے کہ ہمیں ای سی ایل پہ ڈال دیا۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ مجھے ای سی ایل پہ ڈالو، مجھے کیوں نہیں ای سی ایل پہ ڈال، کیونکہ میں نے باہر جانا ہی نہیں ہے، میرے باہر پراپرٹیز نہیں ہے، میری کوئی باہر بینک اکاؤنٹس نہیں ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے ای سی ایل میں ڈال۔ ان کے لیے عذاب ہو جاتا ہے، شاپنگ ادھر کرنی ہے، علاج ادھر کرنی ہے، عیدیں ادھر بنانی ہے، اور بزنسز ادھر کرنی ہے، انویسٹ ادھر کرنا ہے، اور ادھر پاکستانیوں کا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے لانگ مارچ کا یہ بھی مقصد ہے کہ قوم کو ہم جگائیں کہ ہو کیا رہا ہے ہماری قوم کے ساتھ۔ دیکھیں، ملک سمجھ جائیں، یہ پاکستان ملک 22 کروڑ کا ہے، اس کی 68% آبادی 28 سال کی عمر سے کم ہے۔ اگر ہم نے ان لوگوں کو صحیح آئینی طور طریقہ نہ سکھایا احتجاج کا، یہ سری لنکا کی طرف نکل جائیں گے، کیونکہ نوجوان تو اب سمجھ بیٹھا ہے، سوشل میڈیا پہ نوجوان آ گیا ہے،
जितना मर्जी आप मीडिया को बंद करें, जितने मर्जी पाबंदी लगाएं, जितना मर्जी डराएं इन सहाफियों को, सोशल मीडिया तो चल रहा है और नौजवान सारा सोशल मीडिया पे है और उनमें शऊर आ चुका है और वो देख रहे हैं तमाशा क्या हो रहा है पाकिस्तान से। शुक्र करें कि हम लॉन्ग मार्च और आइन के बीच में रहते हुए हम अपने सारा ये जो इस अवाम का गुस्सा है वो हम इस तरह लेके जा रहे हैं, पुरअमन एहतजाज पे लेके जा रहे हैं। शुक्र करना चाहिए। 7 महीने से बार बार अवाम आपको बता रही है, सारी कौम को, कि अवाम ने ये जो चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया साजिश के तहत, कौम इनको मुस्तरद कर बैठी है। इलेक्शन में ये बताते हैं, जो बाई इलेक्शन होता है उसमें वो बताते हैं, जो जलसे हैं कभी ऐसे हुए ही नहीं है। मार्च में जब पब्लिक निकली वो बता रही है, समझा था कि मेरे बगैर कोई निकलेगा नहीं, लॉन्ग मार्च में देख लें पब्लिक निकल रही है। तो पब्लिक तो बता रही है कि हम ये जो आपने समझा हमें भेड़ बकरियों की तरह, ये भेड़ बकरी शऊर वाले लोग हैं और ये आपको एक सिग्नल दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह जब ये मार्च पहुंचेगी इस्लाम पिंडी, और मैं जब इंशाअल्लाह वहां पहुंचूंगा तो सारी कौम अब देखेगी, सारे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं पिंडी। इतनी कभी पब्लिक नजर नहीं आएगी इस मुल्क की तारीख में जो आने वाली है पिंडी। और वो सिर्फ एक चीज कह रही है, हमें भेड़ बकरियां ना समझो, हम इन चोरों को नहीं तस्लीम करते, हम इलेक्शन चाहते हैं, हम फैसला करना चाहते हैं कि इस मुल्क की क्यादत कौन करेगा। कोई बंद कमरों में या कोई बैरूनी साजिश के तहत हम कोई नहीं हुकूमत को कबूल करते। कौम कह बैठी और ये कहेगी जाके इंशाल्लाह जब पिंडी पहुंचेंगे। और मैं 2 और बातें करना चाहता हूं। जब से ये आए हैं, पहले तो मुझे बताएं, इन्होंने कहा इमरान खान ने बिल्कुल पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट कर दिया। इन्होंने बार बार कहा कि इमरान खान ने आइसोलेट कर दिया। ये 7 महीने से बैठे हुए हैं। मुझे एक चीज बताएं कि इन्होंने इंटरनेशनली फॉरेन पॉलिसी पे कोई मुल्क का फायदा करवाया हो। मुझे एक चीज बता दें। मैंने बड़ा रोका हुआ था, बैरूनी दौरे मैंने बड़े देख के करता था। मैं किसी बैरूनी दौरे पे नहीं जाता था जब तक मेरे मुल्क को फायदा ना हो। मेरे बच्चे इंग्लैंड में थे, 3.5 साल में 2 दफा मुझे दावत मिली इंग्लैंड जाने के लिए, लेकिन मैंने फैसला किया कि उन दौरों से मेरे मुल्क को फायदा नहीं है, मैं नहीं गया। नवाज शरीफ 24 दफा निजी दौरे किए इसने प्राइम मिनिस्टर होते हुए बरतानिया के। जरदारी 50 दफा निजी प्राइवेट दौरे किए इसने दुबई के, मैंने तो कोई नहीं किया। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने 7 महीने में इनकी कैबिनेट, इनके पार्लियामेंटेरियंस ने 3 गुना ज्यादा दौरे किए जो हमने 3.5 साल में नहीं किया। पैसा इन्होंने खर्च किया, महंगे महंगे होटलों में ये ठहरे। ये अभी चाइना गया तो 777 बोइंग वो लेके चला गया, जिस तरह पाकिस्तान में तेल की नहरें बह रही हैं। क्या इन्होंने अचीव किया? कोई मुझे बताएं कि पाकिस्तान को कोई फायदा हुआ इससे। बताएं कि कोई हमारे रिलेशनशिप बेहतर हुई। बल्कि मैं आज आपको कह रहा हूं, पाकिस्तान का वकार दुनिया में नीचे गया। हमारे दौर में हमने इस्लामोफोबिया, जो दुनिया के अंदर इस्लाम के खिलाफ जो एक पूरी मुहिम है, हमने उठाई थी, पाकिस्तान ने उठाई थी। यूनाइटेड नेशंस में, OIC के अंदर दुनिया एक्नॉलेज करती थी, मुसलमान दुनिया के, पाकिस्तान एक खड़ा हुआ उसके लिए। हमने, मेरा सारा जो हमारी बाकी मुल्क से ताल्लुकात थे, वो ये नहीं कि मैं किसी से कोई लड़ाई करना चाहता था, मैं खुददार पॉलिसी चाहता था, आजाद फॉरेन पॉलिसी चाहता था। मैं वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर काम कर रहा था जिससे जो पाकिस्तानियों के मफादात के लिए हो। मैं कोई किसी के सामने कोई झुक के और पैर पकड़ के मैं वो फॉरेन पॉलिसी नहीं चाहता। मैं खुददार फॉरेन पॉलिसी चाहता। हम अमेरिका से चाहते हैं वो फॉरेन पॉलिसी जिस तरह हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात हैं, लेकिन बड़ी खुददारी है उनके अंदर। वो अपने लोगों के मुफादात के लिए खड़े होते हैं। हमें वो बता, जिस तरह माजी में वॉर ऑन टेरर में मैं किसी की गुलामी कभी नहीं कबूल कर सकता। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था। तो खुददार फॉरेन पॉलिसी को अगर ये कह रहे हैं कि जी हमें दुनिया में आइसोलेट किया, तो तुमने जूते पॉलिश करके क्या किया अब तक? बताएं, आपने लोगों के जूते पॉलिश किए हैं, सबके सामने गिर जाते हैं, ऐसे खड़े होते हैं हाथ बांध के कि जी मैं
मांगने नहीं आया, मैं मजबूर हूं, कितने पैसे आ गए हैं, कितना फायदा हो गया पाकिस्तान को। और फिर फॉरेन पॉलिसी के अलावा मुझे यह बताएं कि आज जिधर हमारा मुल्क खड़ा है, मैं इन सब से आज पूछता हूं, जिधर आज पाकिस्तान खड़ा है, क्या किसी के पास रास्ता है कि जो हमारा मुल्क माशी तौर पे नीचे जा रहा है, किसी के पास कोई रास्ता है? इन सारों कैबिनेट से पूछ ले, इनके लोगों से, कि किसी के पास कोई रास्ता है कि ये जो तेजी से नीचे जा रहा है हमारा मुल्क, इसको बचा सकता है? हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है, 88% बिजनेसमैन ने कहा है कि हमें पाकिस्तान गलत रास्ते पे जा रहा है। यानी बिजनेस कम्युनिटी का, उनका कोई उनके एतमाद नहीं है हुकूमत के ऊपर। यही फैसलाबाद था जब हम आए थे 2018 में। फैसलाबाद के आज अगर लोग देख रहे हो तो फैसलाबाद के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो अपनी मशीनें बेच रहे थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रियल एस्टेट में कन्वर्ट कर रहे थे। हमारे ये आज से 7-8 महीने पहले फैसलाबाद के लोगों से पूछे, मुझे जो टेक्सटाइल के कारखाने के जो मालिक थे, मुझे कहते हैं हमें मजदूर नहीं मिल रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। जो टेक्सटाइल की सेल्स हुई, पाकिस्तान की तारीख के रिकॉर्ड टूट गए थे। और फिर से जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 26% पे बढ़ रही थी। और आज वो जरा फैसलाबाद से पूछे कि लोगों के क्या हालात है, आज मजदूरों से पूछे कि रोजगार कितना मिल रहा है, आज लोगों से पूछ, तो कौन सी क़यामत आ गई 7 महीने में कि सारा कुछ नीचे चला गया? महंगाई पाकिस्तान की 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। तेल तो आज सस्ता है, हमारे दौर में तो महंगाई तेल की वजह से थी, बैरून मुल्क में तेल की कीमत ऊपर गई। तो आज महंगाई की क्या वजह है? हमारे दौर से तो ज्यादा सस्ता है आज तेल। हर चीज जो महंगी हुई है, कौन है इसका जिम्मेदार? और सवाल मेरा यह है कि अब ये क्या करेंगे इसे निकालने के लिए? महंगाई भी बढ़ गई, बेरोजगारी भी बढ़ गई। इस मुल्क के अंदर जो कि रोजगार देने के लिए जो इंडस्ट्री है, उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, वो भी लोग पीछे हट गए हैं। बिजनेसमैन कह रहे हैं कि हमारे पास कॉन्फिडेंस, एतमाद ही नहीं है, इन्वेस्ट क्यों करें? और क्यों इन्वेस्ट करें? किसी को पता ही नहीं हुकूमत कितनी देर चलेगी। और वो पूछें कि जो बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारे पैसा भेजते थे, वो कम होनी शुरू हो गई है। तो एक तरफ कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ आमदनी कम हो रही है। तो सारों से मैं पूछता हूं, इसका क्या हल है? इसका एक हल है, साफ और शफाफ इलेक्शन। और मैं आज इसलिए ये मार्च वालों को कह रहा हूं कि ये आप ये जो जिहाद कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन होंगे तो सियासी तौर पर इस्तेकाम आएगा, सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम आएगा, और तब ये मुल्क की जो माशियत है वो उठ सकती है। और जितनी देर ये खींचते जा रहे हैं, इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि वो जो लंदन में बैठा हुआ मुजरिम है, वो डरा हुआ इलेक्शन से, और वो अपने आप को बचाने के लिए वो मुल्क को दांव पे लगा रहा है, हमारे मुस्तकबिल को दांव पे लगा रहा है। और ये वक्त है कि हम सारी कौम को, मैं कह रहा हूं कि इसमें शिरकत करें। देखिए, इलेक्शन, साफ और शफाफ इलेक्शन हमें चाहिए, और हमें इंसाफ चाहिए। और मैं आखिर में अपनी अदलिया से पूछना चाहता हूं कि सारी कौम आज आपकी तरफ देख रही है। मैं अपने रिस्पेक्टेड ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कहना चाहता हूं कि कौम आज आपकी तरफ देख रही है। अभी सारी कौम ने यही देखा कि उन्होंने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा, शहबाज शरीफ। अदालत ने कहा पेश हो, 8 दिसंबर को कहा कि आगे अदालत में पेश हो, इसलिए वो मुल्क आगे निकल जाते हैं। कोई कानून से ऊपर नहीं है। यहां इसी शहबाज शरीफ को सजा होने वाली थी। वो जो FIA का केस था, मकसूद चपरासी वाला, 16 अरब का, इसको सजा होने वाली थी, वहां से भी बच गया। सारे गवाह भी मारे गए, 4 गवाह मारे गए, 1 इन्वेस्टिगेटर मारा गया, किसी ने नहीं पूछा। उसके बाद जो भी पाकिस्तान के अंदर अब हम देख रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अरशद शरीफ का, कि देखिए अरशद शरीफ लोगों के दिलों में बैठ गया जाके, क्योंकि सारी कौम को पता है कि उसको पूरी तरह उसके खिलाफ
ہر قسم کی کارروائی کی گئی. ساری قوم نے دیکھا کہ وہ اپنے موقف پہ کھڑا رہا. وہ بار بار سچ، جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے جس کا کام ہے رائے حق پہ کھڑا ہونا، وہ اپنے موقف پہ کھڑا رہا اور بار بار دھمکیاں ملتی گئیں. ساری صحافی برادری کو پتہ ہے کہ اس کی جان خطرے میں تھی، اس کے باوجود وہ کھڑا رہا. آخر میں ملک سے باہر گیا، اور جو اس کو قتل کیا گیا ملک سے باہر، ساری قوم کو تو اعتماد ہی اب کسی کے اوپر نہیں رہ گیا. اس گورنمنٹ کے اوپر اعتماد رہے گا جس کو وہ بے نقاب کر رہا تھا، یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو وہ بات تنقید کر رہا تھا، وہ تو نہیں انصاف دے سکتے. تو اس لیے چیف جسٹس صاحب، آپ کو ارشد شریف کو انصاف دینا پڑے گا. آپ کو اعظم سواتی کو انصاف دینا پڑے گا. جو اعظم سواتی سے ہوا، ایک تو اس عمر کے آدمی کو ننگا کر کے تشدد کرنا، اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے مارنا، اور اس کے بعد جو ویڈیو نکالی اور اس کی بیوی کو جو تہجد گزار. یہ اس کے بعد اگر اس ملک کے اندر ایک سینیٹر کو اس سے اتنا ظلم ہو اور انصاف نہ مل سکے، تو اس سارے عوام تو پہلے ہی سمجھتی ہے کہ اس طاقتور کے لیے قانون اور دوسرے کے لیے کمزور کے لیے دوسرا. تو یہ انتہا ہو جائے گی. اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اب ہماری عدالتیں اپنے آپ کو ایک اسرٹ کریں. پرائم منسٹر پاکستان، ایکس پرائم منسٹر، سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ، میں ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا. میرا حق ہے کہ میں فرسٹ انفارمیشن رپورٹ میں دوں، اس کے بعد انویسٹیگیشن ہو، اور وہ بھی آپ کے نیچے، اور پھر فیصلہ کریں کہ ہاں جو میں نے 3 نام لیے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. لیکن میں ایف آئی آر نہیں لکھوا سکتا. اس سے زیادہ بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ تو اگر میں نہیں لکھوا سکتا تو اس کا مطلب عام لوگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے عام لوگوں کی. یہ جو بیچارے آج کل بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، لوگ ٹیلی فون کھینچ رہے ہیں، لوگ تنگ ہیں اس سے کہ چوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اسٹریٹ کرائم بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ ملک نیچے جا رہا ہے. جب بے روزگاری بڑھتی جائے گی، مہنگائی 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی، 7 سالوں میں دگنی ہو گئی ہے مہنگائی. ہمیں کہتے تھے زیادہ مہنگائی ہے. تو جب مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے، تو عام آدمی جب چوری کرے تو وہ جیل میں، اور جو سب سے طاقتور ڈاکو جو اربوں روپیہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں، وہ این آر او لے لیں. یہ قوم اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. کیس لگا ہوا ہے میرا عدالت کے اندر کہ یہ جو این آر او انہوں نے لیا ہے نیب امینڈمنٹس کے تحت، یہ تو دنیا میں کہیں کچھ سوچ نہیں سکتا کہ آپ اپنے قانون پاس کریں اور خود ہی اپنے آپ کو بچا لیں اس سے. تو اس لیے آخر میں اپنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بڑے ریسپیکٹفلی اپنی قوم کی طرف سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ٹائم ہے کہ پاکستان کی عدلیہ اب عوام کے ساتھ کھڑی ہو. یہ جو طاقتور اس ملک میں قانون کے اوپر ہیں، آپ ان کو قانون کے نیچے لے کے آئیں اور اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کریں. پاکستان زندہ باد.